السلام علیکم بیٹے، اب آپ کے مشاہیر اسلام کے یہ 2 ٹاپک باقی ہیں. ایک صوفیہ کرام، پیر مہر علی شاہ، اس کو ہم دیکھتے ہیں. چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن تھوڑی سی محنت ہے. کچھ چیزوں کے نام اس میں اچھی طرح پڑھ لیجیے گا. اگر ڈیٹیل نہیں آتا تو خالی جگہیں، شارٹ کوشچنس اس میں سے آ سکتے ہیں. ایک تو یہ روحانی بزرگ تھے، یعنی ان کے پاس یہ دین کا علم بھی تھا، روحانیت کا بھی، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت زیادہ اپنے سامنے کہتے ہیں نا کہ قابل عمل نمونہ رکھتے تھے. تو دیکھیں 4 سال کی عمر میں انہوں نے تعلیم حاصل شروع کی اور قرآن حفظ کیا. پیچھے پیدائش کی ڈیٹ ڈلی ہوئی ہے، والد کا نام، جگہ کا نام، اور مختلف زبانوں میں علم حاصل کیا، جیسے عربی، فارسی، صرف نحو. اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اصل کام کیا کیا تھا؟ انہوں نے حدیث کے فن میں ڈگری حاصل کی تھی، سند. ٹھیک ہے. اس کے بعد 20 سال کی عمر میں واپس اپنے آبائی شہر میں آئے اور مسجد جو تھی وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا. اب سلسلہ چشتیہ نظامیہ، یہ سلسلے ہیں، نسب ہے. اس میں جو خواجہ شمس الدین سہارنپوری تھے، ان کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام کی بیعت لینے کے بعد کچھ عرصہ یہ وہاں کے خلیفہ رہے، خلافت دی ان کو. لیکن اصل جو ان کی پہچان ہے نا، اگر آپ اس پیراگراف پہ غور کریں، شریعت اسلامیہ کی پیروی یا سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یعنی وہ زندگی گزارتے تھے، معمولات زندگی بھی تو کس کے مطابق ہوتی تھی؟ ساری کی ساری ڈیلی بیسس کی زندگی ان کی کس بات کو خیال رکھتے تھے؟ شریعت مطہرہ، یعنی پاک صاف دین کی شریعت. اور کس کی شریعت، کس کی زندگی؟ اتباع سنت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے. دیکھیں ایک چیز ہے عمل کرنا، ایمان لانا، اطاعت لانا کرنا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اتباع یعنی تقلید کرتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اس کو دیکھ کے ویسے ہی اختیار کیا. اور ایک قول لکھا ہوا ہے یہاں پر ان کا کہ دین کے علم کے بغیر اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ناممکن ہے. علم کے بغیر انسان مردے کی طرح ہے. یعنی علم حاصل کرنے کی فضیلت پر زور دیا، اور اس فضیلت میں دین کی فضیلت، دین کے علم کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے اندر جو روحانی کمالات تھے، جو ان کے اندر شخصیت تھی، جیسے علم عرفان، کہتے ہیں نا روحانی علم. ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس جو ہے اتنی زیادہ روحانیت ہے، دم بھی کر دیتے ہیں، اچھی نیک باتیں بتاتے ہیں. ان کے اوپر کشف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں، غیب کی چیزیں خواب کے ذریعے دکھائی بھی جاتی ہیں. تو ان کے اندر وہ کمالات تھے جو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے ان کی روحانیت کو ظاہر کرتے تھے. اور جیسے تصوف ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے نا کہ تصوف یعنی دین کا وہ علم جو علوم معارف کی تفہیم میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. یعنی جو تصوف ہے، علم اور معرف، علم جو علوم، بہت سارے علوم دین کے حاصل کیے، قرآن، حدیث، اس سے متعلقہ ہر چیز، اور معرف یعنی پہچانا، جانا، اور ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. یعنی اس زمانے میں وہ صوفی حضرات، ہم نے پیچھے پڑھے ہیں نا، صوفی حضرات تصوف کے اعتبار سے بہت زیادہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کے برابر کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں لکھا ہے کہ پوری زندگی آپ کی طالبان حق کی دینی رہنمائی کرتے تھے. یعنی جو دین کی طلب رکھتے ہیں نا، ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ دین کو تلاش کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، درس و تدریس دین کی، حدیث کی، قرآن کی، فقہ کی، تصوف کی، اجماع، قیاس سب پڑھتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے جاتے ہیں مدارس میں. تو ان کی ہمیشہ یہ رہنمائی کرتے تھے. ان کے مریدوں کی جو ان کے ہاتھ پر بیعت لاتے ہیں، ان کے پاس علم حاصل کرتے، ان کی اصلاح اور تربیت بھی کرتے تھے. یعنی کوئی چیز دیکھی تو اس کو درست کرتے تھے. اور کثیر تعداد تھی جو ان کے پاس موجود رہتی تھی، جن کو انہوں نے ہر طرح سے گمراہی سے بچانے کی کوشش بھی کی. اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کی جو تصانیف ہیں. اب بیٹے یہ تو آپ نام یاد کریں گی، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مشہور تصانیف میں ان کی جو تھیں شمس الہدایہ، سیف چشتیانی، الفتوحات. مشکل ہیں تھوڑے نام، لیکن تھوڑا پڑھنے کی کوشش کرو گے. الحمدیہ، فتاوی مہریہ، العرفان، مکتوبات طبیعات وغیرہ مشتمل ہیں. یعنی بہت ساری ان کی جو تصانیف ہیں نا، ان تصانیف میں اصل چیز کیا ہے؟ تصوف کے موضوع پر یہ بلینک بھی آ سکتی ہے، بلکہ میرے خیال سے آپ کے یہاں پر ایکسرسائز میں بھی ہے کہ ان کی جو تصوف میں ان کی جو تصانیف کی مشہور جو چیز موضوع ہوتا ہے، ٹاپک
وہ تھا تصوف، یعنی دین کے بارے میں روحانیت کا علم، قرآن، سنت، حدیث اور خاص طور سے شریعت مطہرہ، خود بھی عمل کرتے تھے، ان کے مریدین کو بھی انہوں نے اس پہ لگایا ہوا تھا، اصلاح کرنا، پاکیزگی سے سمجھانا۔ پھر آ جاتا ہے ان کے انتقال اور ان کے مزار کا۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ تو ان کا ہو گیا ہے۔